کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جٹھانی نے، ساس نے یا شوہر نے کوئی کڑوی بات کہہ دی؟ اس وقت تو آپ خاموش رہیں، لیکن جب بعد میں آپ اکیلی بیٹھی تو دماغ میں بار بار آتا ہے کہ ہائے، میں نے اس وقت اس کو جواب کیوں نہیں دیا، مجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا۔ یا پھر کچن میں برتن دھوتے ہوئے، کپڑے سمیٹتے ہوئے پرانی باتیں، پرانے دکھ یاد کر کے دل پر ان کو سوار کر لینا۔ جب رات کو پورا گھر سو جاتا ہے، ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، لیکن آپ کے دماغ میں باتوں کا ایک طوفان چل رہا ہوتا ہے جو آپ کو سونے ہی نہیں دیتا، آپ کی نیند اڑا لے جاتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، ہم خواتین کی یہی سب سے بڑی کہانی ہے کہ کوئی ہم اتنا دکھ نہیں دیتا جتنا ہم خود اپنی سوچوں سے، نیگیٹو خیالات سے اپنے آپ کو دکھ پہنچا لیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، پیاری بہنوں، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر جائیں، آمین۔ تو پیاری بہنوں، آج کا ٹاپک بہت ہی اچھا ہے، خود کو سکون دینے والا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں یہ آپ کو نہیں بلکہ سب بہنوں کو اور مجھے بھی فیس کرنی پڑتی ہیں زندگی میں، مگر خود اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے اور سوچنا پڑتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شاید اس میں اچھائی ہو۔ تو بالکل اچھائی ہوتی ہے اس بات میں کہ ہم خاموش رہیں، کیونکہ بہتری اسی میں ہی ہے۔ جب اچھا انسان ہو دل اچھا ہو جس انسان کا، تو وقت پر اس کو جواب دینے نہیں آتے، اور وہ سمجھتا ہے شاید میں کمزور تھا، مجھ سے جواب نہیں دیا گیا، مجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا، وہ کہنا چاہیے تھا، مگر اس میں بہتری ہے، آپ کے لیے بہت زیادہ بہتری ہوتی ہے، کیونکہ برا جواب دینے سے بہتر ہے آپ جواب بھی نہ دیں، اگلے کے لیے یہی زوردار تماچا ہو سکتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، آج کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، صبح سے لے کے شام تک کی، کھانے تک کی روٹین شیئر کروں گی، اور میں نے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنائی، اور نہ میں بناتی ہوں کہ کہیں میری بہنیں بور نہ ہو جائیں، تو میں سارے کام تھوڑے تھوڑے سکپ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں، ورنہ گھر کے کام کو تو آپ کو پتہ ہے 24 گھنٹے ہی چلتے ہیں، تو میں ایسی ویڈیو بناتی ہوں جو میری بہنیں اچھے سے دیکھ لیں اور سمجھ لیں۔ میں وہ بات کرتی ہوں جو سمجھ آ جائے، باتوں کو زیادہ کھینچنا نہیں چاہیے، بس جتنی میں سمجھ آ جائے اگلے کو اتنی ہی بات کرنی چاہیے۔ تو پیاری بہنوں، اگر آج آپ بھی اسی اوور تھنکنگ اور ذہنی دباؤ کے جال میں پھنسی ہوئی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے دل کی آواز ہے، تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ چینل پر نیو ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور آج میں اور میری سسٹر شاپنگ پہ گئے ہیں۔ شاپنگ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی، بس اب جو میں نے آپ کو شروع میں دکھایا ہے وہ اچھے سے دکھا دوں گی کہ وہاں ہم نے کیا شاپنگ کی، وہ تو گھر آ کے آپ کو دکھانی ہے تو وہ میں دوسری ویڈیو میں دکھا دوں گی آپ کو۔ ویسے شہر جتنا ہم نے گھوما ہے آپ کو بھی ساتھ گھماتے ہیں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو بہنوں، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہم خواتین کا دماغ بہت حساس ہوتا ہے، ہم ہر رشتے کو دل سے نبھاتی ہیں، اور اسی لیے جب کوئی دل دکھاتا ہے تو وہ بات ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ ہمارا قصور نہیں ہے، وہ دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے سچے جذبات دوسروں کے اوپر لٹائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، جب وہ ہمیں چوٹ دیتے ہیں تو یقین مانیں وہ دل پر بہت گہری لگتی ہے۔ ہم سوچنے لگتی ہیں اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیا مجھ میں ہی کوئی کمی تھی، میں نے کوئی کمی چھوڑ دی، یا پھر مستقبل کو لے کر ڈرنے لگتی ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہمارا موڈ ہر وقت خراب رہنے لگتا ہے، ہم اپنے بچوں پر بلا وجہ غصہ نکالنے لگتی ہیں، چہرہ اداس اور ہر وقت تھکن کا احساس رہتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سوچ رہی ہیں، لیکن اصل میں یہ سوچیں ہمیں اندر سے ختم کر رہی ہوتی ہیں۔ اب اس بات پہ آتے ہیں کہ اس کا پھر حل کیا ہو۔ کیا ہم زندگی بھر اسی جیل میں قید رہیں گی؟ بالکل نہیں۔ آج میں آپ کو 4 ایسے آسان باتیں بتاؤں گی جو آپ کی زندگی بدل دیں گی۔ پہلا طریقہ ہے 5 منٹ رول۔ 5 منٹ کا یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ جب بھی کوئی منفی سوچ آپ کو گھیر لے تو خود سے کہیں کہ میں اس بارے میں ابھی نہیں بلکہ شام کو صرف 5 منٹ سوچوں گی۔ اپنے دماغ کو فوراً کسی دوسرے کام میں مصروف کر لیں، کپڑے استری کر لیں، کچن صاف کر لیں، یا بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ جب آپ کا دماغ آٹومیٹک موڈ سے ہٹتا ہے تو سوچ کا رخ خود بخود بدل جاتا ہے۔ اور یہاں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، یہ کام سب کچھ یہ الگ چیز ہے، مگر جب اپنے بچوں کے ساتھ آپ خوشی خوشی ٹائم سپینڈ کرتی ہیں، ان کو کوئی کہانی سنانے لگتی ہیں، ان کے ساتھ خوش ہوتی ہیں،
تو میں کہتی ہوں آپ کو نا وہ شام کو بھی 5 منٹ نا وہ جو آپ کو دکھ یا تکلیف دماغ میں چل رہی وہ شام کو بھی آپ کو یاد نہیں آئے گی۔ تو میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں۔ جب آپ کے ذہن پر نا کوئی اثر ہو رہا ہو تو آپ بالکل فریش ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا طریقہ، کاغذ پر دل کا غبار نکالیں۔ اکثر خواتین کے پاس نا کوئی ایسا نہیں ہوتا جس سے وہ سب کچھ شیئر کر سکیں، یا بہن یا بچے ابھی بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ایک ڈائری بنائیں۔ جو بھی نیگیٹو بات یا غصہ دماغ میں ہے اسے کاغذ پر لکھ دیں، لکھتے جائیں یہاں تک کہ آپ کا دل ہلکا ہو جائے، اور دل میں یہی سوچیں کہ آپ شکایت لگا رہی ہیں، اور پھر اس کاغذ کو پھاڑ کر نہ کوڑے دان میں پھینک دیں۔ یہ ایک نفسیاتی طریقہ ہے جو دماغ کو سگنل دیتا ہے کہ یہ مسئلہ اب ختم ہو چکا ہے، فنش ہو چکا ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہے اپنے آپ سے محبت اور نہ کہنا سیکھیں۔ ایسا ہوتا ہے ہم سب کو خوش رکھنے کے چکر میں نا خود کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ کوئی سپر وومن نہیں ہیں، آپ ایک انسان ہیں، آپ کوئی روبوٹ نہیں ہیں۔ اگر کسی وقت آپ تھک گئی ہیں تو آرام کریں، ہر ایک کی کڑوی بات کو دل پر لینا چھوڑ دیں، اگنور کریں۔ اپنی صحت اور سکون کو پہلی ترجیح دیں، پھر کسی اور کو ترجیح دیں۔ یہ چھوٹا سا کام کریں۔ اور چوتھا طریقہ ہے شکر گزاری کی طاقت۔ اللہ اکبر، یہ اتنی اچھی طاقت ہے نا شکر گزاری، ہر کام پر بھاری ہے یہ۔ جب دماغ جو ہے نا ہمارا نیگیٹو سوچتا ہے تو اسے صرف برائیاں ہی نظر آتی ہیں۔ اس کا علاج یہی ہے کہ روزانہ اللہ کی دی ہوئی صرف 3 ایسی نعمتوں کو یاد کریں جو آپ کے پاس ہیں لیکن شاید دوسروں کے پاس نہیں ہیں۔ جب آپ شکر ادا کرتی ہیں تو دماغ میں نا پازیٹیو ہارمونز بنتے ہیں جو سٹریس کو کم کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میرا دل اداس ہوتا ہے تو پتہ کیا، ہوا کا ایک جھونکا بھی آتا ہے نا تو میں نا اسے روح سے نا محسوس کرتی ہوں۔ یہ آپ سے میں جھوٹ نہیں بول رہی، نہ کوئی کتابی بات ہے، یہ میں نے خود محسوس کی ہے۔ تو یقین جانیں مجھے اتنا ریلیکس فیل ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہوا مجھے ہی لگ رہی ہے، دنیا میں پتہ نہیں کسی اور کو فیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو میرے نا اونچی آواز میں منہ سے نکل جاتا ہے الحمدللہ۔ تو ایسے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کی دی ہوئی اتنی نعمتیں ہیں، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم بول سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ کیا ہم نے کبھی 2 نفل شکرانے کے پڑھے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا شکر ہی ادا کر دیں اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ شکر کرنے پہ آئیں گی نا تو آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی، اتنی خوش ہو جائے گی کہ سب سوچیں گے اسے پتہ نہیں کون سی خوشی مل گئی ہے، اتنی کیوں خوش رہتی ہے۔ تو ہر بات پر نا، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتی رہا کریں، توبہ استغفار کرتی رہا کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ ان سب طریقوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا اور سچا سکون ہے نا وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب بھی دل گھبرائے وضو کریں اور جائے نماز پر بیٹھ جائیں، اپنے اللہ سے باتیں کریں، اکیلے میں رو کر اپنے رب کے سامنے دل ہلکا کریں، لوگوں کے سامنے اپنا دل ہلکا کبھی مت کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت سنیں، خاص طور پر سورہ رحمان سنیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے نا، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب آپ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتی ہیں تو یقین مانے دماغ جو ہے نا بالکل پرسکون ہو جاتا ہے۔ پر ہر حال میں نا نماز پڑھتی رہا کریں۔ اگر بچہ بیمار ہے، خود بیمار ہیں تو کم از کم فرض تو لازمی پڑھا کریں، اور قرآن پاک پڑھنا آتا ہے تو سننے کی بجائے نا اسے خود پڑھیں، اور بالکل توجہ آپ کی نا قرآن پاک کی طرف ہی ہو اور کسی خیالات کی طرف نہ ہو۔ اور آج آپ نے نا خود سے ایک وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی مسکراہٹ کو ان فضول اور منفی سوچوں کی وجہ سے ضائع نہیں ہونے دینا۔ آپ بہت ہی قیمتی ہیں، آپ کا سکون آپ کے گھر اور آپ کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ کون سی بات آپ کے دل کو لگی اور میری کون سی بہن آج اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرنے جا رہی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنی دوسری بہنوں اور سہیلیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ کسی اور کا دل بھی ہلکا ہو جائے۔ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔